ہمارے اما پارا کی دوسری صورت ہے وہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 10 تک پڑھ لیا تھا، سورہ نازیات ہے نا، سورہ نازیات ہم نے آیت نمبر 10 تک پڑھا تھا، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کیسے فرشتے جو ہیں وہ کسی انسان کے جسم کی گہرائی سے، کیسے میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ایک پارٹ سے باڈی کے ایک ایک سیل سے جہاں روح بسی ہوئی ہے وہاں سے فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو نافرمان لوگ رہتے ہیں، جو شرکسی لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی روحیں کتنی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہیں، ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ دین ہم نے پڑھا تھا کہ جو نیک لوگ رہتے ہیں ان کی جو روح رہتی ہے وہ کتنی آسانی سے نکلتی ہے، جیسے ہم کوئی معمولی سا ڈھیلا ڈھالا ریبن ہمارا کسی چیز میں بندھا ہوا ہے، ہم اس کو بالکل آرام سے آہستہ سے کھینچ رہے ہیں اور وہ پوری کی طرح کھل گئی ہے، تو اس طریقے سے نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے۔ ہم نے اتنا پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے قیامت کے دن ساری چیزیں کانپنے لگیں گی، ہے نا، اس چیز کا ذکر ہم نے سورہ نبا میں بھی کیا تھا، سب کی نگاہیں کس طریقے سے جھکی رہیں گی شرم کے مارے، ان کے جو کام تھے، انہوں نے جو کام دنیا میں کیے تھے، کیونکہ ایک بار جب قیامت آ جائے، جب آپ اللہ رب العزت کے پاس لوٹ گئے تو آپ کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں رہتا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی الحمدللہ۔ تو آج ہم آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ تلاوت شروع کریے، آیت نمبر 10 to 20۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأراك الآيات الكبرى۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آیت نمبر ہمارا جو 10 تھا، آیت نمبر 10، جس کو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہے نا، کیا اس وقت جب ہم کھوکھلی ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نہیں یہ تو 11 ہے، آیت نمبر 10 تھا، کہاں چلا گیا؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جائیں گے، یعنی کہ ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہلی والی حالت میں جائیں گے۔ اور یہ چیز سورہ نبا میں بھی کہا گیا تھا کہ جو لوگ نہیں مانتے، ان کو یقین ہی نہیں ہوتا، دنیا میں نہ جانے کتنی زیادہ غلط کام کیے بیٹھے رہتے ہیں، کتنے گناہ کیے بیٹھے، انہیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کا ہر چھوٹا سے بڑا اعمال نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے۔ اب یقین نہیں ہے، اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں بس کرتے جاتے ہیں، موت ہماری ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ ایون بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں، یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اس سے پہلے کی کلاس میں جب آیت نمبر 10 میں نے ایکسپلین کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ دنیا ختم ہو گئی، یہ جو میرے پاس زندگی ہے وہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد مجھے میرا جو سارے مسئلے مسائل تمام کام ختم ہو گئے، یعنی کہ اس کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ختم مطلب ختم، ہے نا۔ کیوں ایسا کہتے وہ؟ کیونکہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ کے میسج پر۔ جس نے اللہ کا میسج پڑھا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ کیسے ہم لوٹائے جائیں گے، تو جس نے نہیں پڑھا وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ دنیا میں ہم عیش و آرام کر رہے ہیں اور مر جانے کے بعد ہماری ساری مشکلیں آسانیاں سب کچھ ختم ہو جائے گی،
اور یا تو ہم مٹی میں بدل جائیں گے یا پھر ہم راکھ میں جلا دیے جائیں گے، ہے نا؟ بٹ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے دیکھیے آیت نمبر 11، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اَإِذَا کیا جب، کنّا ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً کھوکھلی۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ کیا اس وقت جب ہم کھوکھلی ہڈیاں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ کس وقت کی بات کی جا رہی ہے؟ اب جو انہوں نے سوال کیا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہماری ہڈیاں گل کر کھوکھلی ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی، تب بھی ہم لوٹا دیے جائیں گے؟ دیکھو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ہمارے نبی یا جتنے بھی پیغمبر ہمارے سامنے آئے، جو جتنے بھی پروفٹ یا میسنجر سامنے آئے جو اللہ کے پیغام لے کر کے آئے، ان کی باتوں پر یا پھر اللہ کے رب العزت کی باتوں پر، ان کے کلام پر یقین نہیں کرتے، تو ان کو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جنت جہنم یا لوٹا دیا جانا، وہ ریئلسٹک لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں صرف کہانیاں ہیں، ہے نا؟ تو اسی میں وہ ایز اے کوشچن مارک کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں میں تبدیل ہو جائیں گے تب بھی ہم لوٹا دیے جائیں گے؟ نخیرہ جو یہاں ہے، نخیرہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے کھراٹے لینا۔ اب آپ بولیں گے کہ کھراٹے لینے کا یہاں پہ کیا ہے مطلب، کہ یہ تو بہت الگ سی چیز ہو گئی۔ تو آپ نے کسی کے کھراٹے سنے ہوں گے تو آپ نے غور کرا ہوگا کہ وہ کیسے آواز کرتا ہے، ساؤنڈ کرتا ہے۔ لائک اگر کسی کھوکھلی چیز میں بانس ہو گیا یا کوئی کھوکھلی ہڈی ہو گئی، اس میں ہم ایسے پھونک ماریں گے تو اس طریقے کے عجیب سی آوازیں آتی ہیں نا۔ تو یہاں پہ عربک میں کیا ہوتا ہے، میننگز جو ہوتے ہیں، ایک ورڈ ہو گیا ہمارا، اس کے الگ الگ روٹ ہو گئے اور اس کے میننگ الگ الگ ہوتے ہیں جو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ عربک اسی لیے تو میں کہتی ہوں نا، عربک زبان جیسا کوئی زبان ہے ہی نہیں موجود، کوئی زبان نہیں ہے موجود۔ مطلب اتنا ڈیپ ہے عربک، اتنا ڈیپ ہے کہ ہم اسے کتنا بھی ٹرانسلیشن میں پڑھ لیں، تفسیر میں پڑھ لیں، ہمیں وہ چیز اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں آتی جتنی عربک سمجھنے کے بعد آتی ہے۔ بہرحال تو نخیرہ کا مطلب ہوتا ہے کھراٹے لینا۔ اب اس میں کیا آ گیا، عظامًا نخیرہ، عظامًا نخیرہ یعنی کہ سوراخ والی ہڈیاں، سوراخ والی ہڈیاں جو بالکل بھربھری ہو گئی ہو۔ بھربھری کہنے کا مطلب ہے، اگر آپ کسی نے اپنے گھر پہ بنایا ہوگا، کوئی میٹھی میٹھی سی چیزیں نہیں بناتے، کیا بولتے ہیں اس کو، مان کے چلو مطلب آپ نے میدا لیا ہے نا، میدا میں اگر کسی نے تھوڑا تیل وغیرہ زیادہ ڈال دیا اور اس کو پھر گوتھا، ہے نا، تیل سے گوتھنے کی کوشش کی، پھر اس کو، یہ چیز میں کرتی ہوں مجھے تو اچھا لگتا ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں، پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے مٹھی پکڑی، ہے نا، اب جب اس مٹھی کو پکڑیں گے تو وہ ایک شیپ میں آ جائے گی، لیکن اس پہ ذرا سا پریشر دیں گے تو وہ بالکل بھربھری ہو کر کے ٹوٹ جائے گی، ہے نا۔ یا پھر ہم ہلکا سا بالو لیں گے، مہین بالو جو تھوڑی بھربھری ہو یا مٹی، اور اس کو پکڑ کر کے ایسے گول سا بنائیں گے، پھر اس کو ذرا سا پریشر دے کے توڑنے کی کوشش کریں گے تو کیسے بھربھری ہو جائے گی، ہے نا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نخیرہ، عظامًا نخیرہ ایسے ہی مٹی کو، ایسے ہی ہڈی کو کہتے ہیں جو بالکل بھربھری ہو چکی ہے۔ تو جب ہمارے مرنے کے بعد ایسی ہو جائے گی ہماری ہڈیاں جو بالکل بھربھری اور بالکل سوراخ والی ہو جائیں گی، تو اس وقت بھی ہمیں لوٹا دیا جائے گا، ہے نا۔ جب آپ کو نشانیاں بتائی گئی تھی، سورہ نبا میں بھی بتائی گئی تھی، سورہ نازیات میں، اور ایون بہت سارے جگہوں پہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں، تو وہ اللہ جو ان تمام نشانیوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہی اللہ ان سوکھی بھربھری ہڈیاں، کھوکھلی ہڈیوں پر جان ڈال کر کے پھر سے قیامت کے دن انسان کو زندہ کرنے والے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم پھر سے زندہ ہونے والے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی راکھ کیوں نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ انسان جو ہے نا صرف فزیکل چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے باڈی، اپنے بلڈ، اپنے ویسلز اور کیا کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ روح کسی نے بھی نہیں دیکھی کہ روح ایکچوئل میں کیا ہے۔ روح اللہ کے پاس ہے نا۔ اللہ جو ہے وہ روح قبض کریں گے، اس کی باڈی مٹی بن جائے گی،
انہوں نے روح کو قبض کرا، پھر وہی روح دوبارہ سے ڈالے جائیں گے اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا. تو اس چیز کا اندیشہ کسی کو بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ دوبارہ سے مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور یہ ہو کر ہی رہے گا. اور یہ چیز بار بار آیتوں میں دہرائی جاتی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، تاکہ ہمیں یاد دلایا جائے کہ ابھی بھی موقع ہے، ہم سدھر جائیں. آیت نمبر 12 ہے ہمارا، قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ. قالوا وہ کہنے لگے، تلک وہ تو، اذن تب، کرۃ پلٹنا ہے، خاسرہ خسارے کا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت گھاٹے کی واپسی ہوگی نا. اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریں گے، آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہوگی تو، اللہ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. اریبہ دیکھیں ذرا، اسکرین شو کرنے کی کوشش کریے گا. اریبہ ہے اگر تو اسکرین شو کرے، یا کوئی بھی. بہرحال تو یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 10 میں پڑھا تھا یقولون، ہے نا اسٹارٹنگ میں. آپ لوگوں کو میں نے بولا ہے قرآن یا PDF سامنے رکھیں. پھر ہم آیت نمبر 12 میں پڑھ رہے ہیں قالو. یقولون کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اور قالو کا مطلب وہ کہنے لگے. اب دیکھو اس کا کنیکشن تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں گے، ویسے سمجھایا جائے تو اتنی ڈیپ ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا کنیکشن سمجھیں گے. یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ کیا ہم پہلی والی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس چیز کو، مطلب ورڈ بائی ورڈ اللہ قرآن میں ایسے کنیکٹ کرتے ہیں نا، چیزوں کو ایسے کنیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ ہر ایک ورڈ کے بھی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. آیت نمبر 12 میں قالو ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہنے لگے. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا، اب وہ آ گئے ہیں وہ کہنے لگے میں. جیسے کسی انسان کو مر گیا وہ، پھر دوبارہ سے وہ اپنی پرانی والی زندگی میں آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے. ایسا نہیں کہ 10 سال بعد کہہ رہا ہے، نو، پرانی والے ٹائم میں آ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت خسارہ ہے، یہ تو بہت گھاٹے کی واپسی ہے. فار ایگزامپل، جس نے اس چیز کو ٹھکرایا کہ ہم ہڈیوں کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں، ہے نا، اس نے اس چیز کو ٹھکرا دیا. اب جب دوبارہ سے کوئی شخص دیکھ لیا کہ اوہ میرے جسم میں جان آ گئی، میں زندہ ہوں، میری جسم تو ہے، سب کچھ ہے، اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ کے پاس کھڑا ہوں. اب میں وہاں کھڑا ہوں جہاں میرا حساب لیا جائے گا. جس شخص کو یہ چیز پتا چل گیا کہ میرے جھٹلانے کے بعد وہ چیز ہو رہا ہے جس کا میں نے جھٹلایا تھا، تو وہ کیسے کہے گا؟ اس کو تو یہی لگے گا نا کہ وہ بہت گھاٹے کی واپسی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت گھاٹے کی واپسی ہے، اور بالکل ہے گھاٹے کی واپسی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا، انہوں نے شرکسی کی تھی، اور ان کے کیے کا پائی پائی، ایک ایک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور سارا کچھ آج ان کے سامنے ہوگا، اور ان کی سزا ان کو دی جائے گی. سزا بھی دی جائے گی، ان کے اعمال کا جو اعمال نامہ ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا، اور پیش کرتے ہوئے سزا دی جائے گی کہ تم دیکھو تم نے کیا کیا تھا. اور اب ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ جو واپسی ہوئی ہماری، وہ بہت گھاٹے کی واپسی ہوئی. اور یہ ایسا ایسا لاس ہوگا نا کہ اس کا کوئی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھرپائی تو اس کی ہوتی ہے جس میں آدمی دوبارہ سے واپس جا کے کچھ کر سکے، لیکن کوئی بندہ دوبارہ سے تھوڑی نا زندگی میں آ کے بھرپائی کر پائے گا، نو. تو ایسے لاس کی کوئی بھرپائی نہیں. فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ. آیت نمبر 13. فَإِنَّمَا تو بے شک، ہیا وہ، جزرتن ڈانٹ ہوں گی، واحدہ ایک ہی. جزرتن کہتے ہیں ہم ڈانٹ کو. اینیملز کو ڈانٹتے کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سارے اینیملز جھونڈ میں ہیں اور وہ کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں، تو ان کا جو مالک رہتا ہے وہ کیسے ڈانٹتا ہے؟ ہے یو، ایسے تو نہیں ڈانٹتا. کیسے کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کیسے بتاؤں، میں نے تھوڑی کرا ہے ایسے. تو کیسے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اور وہ اینیملز اپنے لائن پہ آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا. تو اسی طریقے کی ڈانٹ، وہ زوردار ڈانٹ ملنے والی ہے. کس کو ملنے والی ہے؟ ہم نے ملنے والی ہے. جزرا ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے، ہے نا، وہ فرشتے. اور ایسے خوفناک ڈانٹ ہوگی، ایسے خوفناک آواز کی ڈانٹ ہوگی کہ بندہ بالکل
مطلب نیل ہو جائے گا کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو مجھے وہی کرنا پڑے گا، میں نے بہت گلے شرکسی، میں نے بہت جھٹلا لیا، میں نے بہت غلطیاں کر لی۔ اب جو وہ ڈانٹ پڑیں گی اس کے بعد سب کیا ہوگا نا کہ ایک جگہ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا۔ قیامت کی ڈانٹ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈانٹ سے سب حشر کے میدان میں آ جائیں گے، سارے کے سارے لوگ ایک ڈانٹ سے، جیسے جانوروں کو ڈانٹا جاتا ہے نا کہ وہ تھوڑا کوئی چراتا ہے جانوروں کو اور وہ تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے، ان کو جھنڈ میں لایا جاتا ہے، کیسے ڈانٹا جاتا ہے اور وہ کیسے سسک جاتے ہیں، ہے نا۔ آپ نے ڈانٹ دیکھا ہوگا، میں کیسے بتاؤں، وہ ڈانٹ کا کوئی ایکسپلینیشن کیسا، فرشتے کا ڈانٹنا سوچے، ہے نا۔ تو اس ڈانٹ کے بعد انسان جو ہے وہ حشر کے میدان میں ایک ساتھ آ جائے گا، کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایسی ڈانٹ ہوگی کہ بندہ نہیں کہے گا اچھا 2 منٹ، بس 2 منٹ میں آتی ہوں، 2 منٹ بس، ارے 2 منٹ دے دو نا میں آتی ہوں، نو، کوئی 2 منٹ نہیں، کوئی 1 منٹ نہیں، کوئی 1 سیکنڈ نہیں، ایسی ڈانٹ کی ایک بار میں اپنے آنا ہے اس میدان میں۔ کس میدان میں؟ آیت نمبر 14 میں دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا تو اچانک، ہم وہ، بِالسَّاهِرَةِ میدان میں ہوں گے، جس کے بعد اچانک وہ ایک میدان میں ہوں گے، یعنی کہ جب ان کو وہ ڈانٹ پڑیں گی تو وہ اچانک اس ایک میدان میں الحمدللہ ہوں گے، ہے نا۔ ساحرہ حشر کے میدان کو کہتے ہیں، اور یہ میدان کیسا ہوگا؟ بالکل پلین میدان، الحمدللہ، بالکل پلین میدان، جیسے میدے کی روٹی اگر کسی نے بنائی ہوگی، ہے نا، اگر آٹے کی روٹی بنائیں گے تو تھوڑا اس کے اوپر کھردرا سا لگتا ہے، لیکن میدے کو اگر کسی نے بیل کر کے روٹی بنائی ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیسے بالکل پلین میدان رہتی ہے، تو ویسے ہی میدے کی روٹی کی طرح پلین میدان، حشر کا میدان۔ قیامت کے دن ایسے ہی میدان ہوگا، قیامت کے دن زمین بھی ایسے ہی ہو جائیں گی اور سارے لوگ ایک آواز سے اس میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی، ہے نا۔ اب نیند کیوں نہیں آئے گی؟ مطلب اتنے اسکرین شو کرے نا، کہاں چلی گئی؟ کوئی شو کر سکتا ہے اسکرین اپنی، شیئر کر سکتا ہے تو کر دیجئے، جو نوٹس میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا اس کو کھول کر کے۔ تو کیا ہے اس میں کہ ایسی ڈانٹ پڑیں گی کہ وہ ایک جگہ میدان میں آ کر کے کھڑا ہو جائیں گے، اور وہ جو میدان ہوگی وہ بالکل ایسی ہوگی کہ پورا کا پورا پلین ہوگا، ہے نا۔ اب ان کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ ایک کے بعد ایک جھٹکا، ایک کے بعد ایک جھٹکا، آپ خود سوچیں، جہاں کسی کو جھٹکے پہ جھٹکا ملا جا رہا ہے، شاکنگ پہ شاکنگ نیوز، اس کے اعمال نامے، اس کے اعمال نامے، سور پھونکا جا رہا ہے، آسمان پھٹ رہے ہیں، یہ سے وہ، یہ سے وہ، کیسے آئے گی بندے کو نیند؟ نہیں آئے گی۔ وہ اس میدان میں اتنے لمبے عرصے تک رہیں گے لیکن ان کو مجال ہے کہ نیند آ جائے۔ ہم اگر کسی جگہ پہ تھوڑے لمبے کھڑے رہ جاتے ہیں تو ہمیں کیسی نیند سی آنے لگتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر ہم بہت امپورٹنٹ جگہ پہ کھڑے رہیں گے جہاں بالکل ابھی میرا نام آنے کا ہے، ابھی میرے ساتھ کچھ ہوگا، ابھی کچھ اناؤنسمنٹ ہوں گی، ایسا والا جب حشر رہتا ہے کسی جگہ پہ، کسی اسٹیج پہ، تو وہاں پہ تھوڑی نا آپ کو نیند آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہ ایسا ماحول ہوگا، ایسا منظر ہوگا حشر کے میدان والا کہ کسی کو نیند نہیں آنے والی، کسی کو نیند نہیں۔ اور ایسا ہوگا کہ اس دن ایسا ہی ہوگا جب صرف وہی اعمال کام دیں گے جس سے فائدہ ہوگا، یعنی کہ آپ نے جو دنیا میں کام کیے ہیں وہ کام جو آپ کے آخرت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، صرف وہی کام آپ کو اس دن فائدہ پہنچائے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ واپس سے اگر ہم آئیں، جو وہ لوگ کہتے تھے گھاٹے کا سودا، سوری گھاٹے والی واپسی، تو اب یہاں سمجھ جائیں کیسے گھاٹے والی واپسی کی بات کی جا رہی ہے، کہ آپ کو صرف وہی فائدہ پہنچائیں گے جو آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، اگر آپ نے نہیں کیے ہیں پھر تو یہ بہت گھاٹے کی واپسی ہوئی، ہے نا، بہت زیادہ گھاٹے کی واپسی ہوئی۔ چلیں تو پھر کیا ہے ہمارا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، پیراگراف چینج، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیوں ہو رہا ہے یہ؟
اب یہاں پہ جو اللہ رب العزت اتنے دیر سے قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب سڈن اللہ تعالیٰ حل عطا کا حدیث موسیٰ میں آ رہے ہیں. حل کیا عطا کا آئے ہیں آپ کے پاس حدیث خبر موسیٰ کی. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا. دیکھو اللہ رب العزت کا نا اب یہاں پہ جو جس طریقے سے ساری باتیں چینج ہو رہی ہیں، جہاں قیامت کا بات چل رہا تھا وہاں ترنت موسیٰ پہ بات آ رہی ہے، تو وہاں اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کریں گے، آپ خود بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں اگر آپ اس پر تدبر کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو چینج ہونے کی. ایک تو اللہ تعالیٰ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کرا. اب اس میں کچھ آیتوں میں مرج کر دیا جائے تو یہاں موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کی کی پوری سمری ہے. اب اس کا واقعہ کیا تھا انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں اس کو، لیکن اب یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کا دوسرا مطلب پیراگراف یا ٹاپک چینج ہونے کا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان یہ سن کر کے کہ ایسا ہونے والا ہے اپنی امت کے خاطر. ایک سیکنڈ رک جائیے، ایک سیکنڈ. ہاں تو پریشان وہیں پہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جب ان کے پاس نبوت آئی، جب وہ میسج لے کر کے آئے، پیغام لے کر کے آئے اللہ رب العزت کا، تو یہی نافرمان لوگ تھے نا، یہی مشرکین لوگ تھے جو اس چیز کو ٹھکراتے تھے، ہے نا. تو ایسے ان کو ٹھکرایا جاتا تھا، ان کی باتوں کو نہیں مانا جاتا تھا. تو اب سڈن سے یہاں پہ چینج ہو رہا ہے ایک طریقے سے یہ بتانے کے لیے بھی کہ رک جاؤ، کیا تم نے موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا. کیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ آپ دیکھیں گے تو کیسے اللہ رب العزت نے انہیں کہاں طوٰ، ہاں مقدسی طوٰ، یہاں آگے بھی ہے کہ طوٰ کی وادی میں کیسے اللہ رب العزت نے ان سے ملاقات تو نہیں بول سکتے لیکن بات کی. اس کے بعد کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے لڑا، یہ ساری چیزیں. تو ایک طریقے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ پریشانی آئی ہے اور بھی پیغمبروں کے ساتھ آئی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے نا، اب اس انسان کے پاس دوسرے کا اگزامپل لے کر کے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو تمہارے پاس تو یہ پریشانی ہے لیکن تمہارے ساتھ والے میں دیکھو کہ وہ اس سے بھی کئی زیادہ گنا پریشان ہے، اس نے اس سے بھی بھیانک لوگوں سے لڑا ہوا ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے نا. تو قرآن کا جو بولا جائے ترتیب ہے وہ ایسے بہت سارے مدوں میں چینج ہوتا ہے، تو اس کا بہت میننگ نکلتا ہے. جیسے یہاں چینج ہوا ترنت موسیٰ پہ بات آئی تو اس کے کئی میننگس نکل رہے ہیں. خیر اس پر اگر ہم بہت زیادہ بات کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. ہم اس کو دیکھتے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا. اب موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ نادا جب پکارا اسے ربہ اس کے رب نے، بالواد وادی میں، مقدس طویٰ، یعنی کہ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طویٰ کی جو وادی تھی وہاں پہ کیسے پکارا تھا، اور وہاں کیا ہوا تھا. وہاں کا آپ نے سنا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں سے جا رہے تھے، کہاں سے جا رہے تھے، ہاں مصر سے لوٹ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے لوٹ رہے تھے، میں کیسے بھول جاتی ہوں بار بار. مادیان سے مصر لوٹ رہے تھے، مادیان سے مصر جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے تھے تو وہاں راستے میں انہوں نے کیا دیکھا تھا، آگ دیکھا تھا، جلتی ہوئی آگ، روشن آگ، اس طریقے سے انہوں نے دیکھا تھا. اور جب وہ وہاں پہ قریب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو بالکل دیکھ ہی لیا، بس اللہ ان سے کلام فرمائے تھے، ہے نا. کب؟ جب مادیان سے وہ مصر لوٹ رہے تھے. تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طویٰ میں پکارا تھا.
ہے نا. اور یہاں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا آغاز ہوا تھا. نبوت جب کسی کو نبی بننے کا عہدہ بولا جائے تو مل جاتا، نبوت مل جاتی ہے نا. تو یہی سے ان کے نبوت ہونے کا آغاز ہوا تھا جب وہ مقدس وادی میں اللہ رب العزت نے ان کو پکارا تھا. تو اس پر بہت تو ہے، آپ ان کی اسٹوری پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. پھر آیت نمبر 17 ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب جاؤ الى کے فرعون بے شک وہ سرکس ہوں گے، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت شرکسی کر رکھی ہے. اب مقدس وادی طویٰ میں کیا فرمایا جا رہا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس ظالم بادشاہ کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس. فرعون جو تھا صرف ظالم بادشاہ ہی نہیں تھا، وہ کیا کہتا تھا، خود کو رب بھی مانتا تھا، ہے نا. وہ بہت ظلم کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا فرعون کے بارے میں کہ وہ کیسے ظلم کرتا تھا، وہ کیسے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو، اپنی ہی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کوئی ٹکر کا نہ آ جائے. اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کے فرعون سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا. اب یہاں پہ اگر دوبارہ آ جائیں کہ یہ پیراگراف کیوں چینج ہوا، ٹاپک کیوں چینج ہوا، تو یہ بتانے کے لیے بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو فرعون نے بھی کیسے لڑا تھا، ہے نا. تو جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ بہت شرکسی کی. اب فرعون نے شرکسی کی، کیسے شرکسی کی؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو رب ماننے لگا تھا. اچھا ہاں، اگر ہم اس سے پچھلی آیتوں میں تھوڑا سا غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں دولتیں مل جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں. کس نے دیا؟ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنی دولتیں دی ہیں تو آخرت میں ہمارے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ برا ہونے کو ہوتا تو پھر دنیا میں ہی ہو جاتا. اگر ہم دنیا میں، تم کہہ رہے ہو کہ تم اتنی شرکسی نہ کرو، تم اتنا جھٹلاؤ نہیں، تو ہمارے ساتھ ابھی کیوں نہیں ہوتا، ہے نا. ابھی ہمارے پاس اتنی دولت شہرت کیوں ہے؟ تو یہاں پہ اب آ جائیں ہم اس آیت میں، تو فرعون کے پاس بھی بہت مال و دولت تھا، ہے نا، بہت امیر تھا، وہ خود کو رب مانتا تھا، بہت مال و دولت تھا. لیکن اس نے شرکسی کی. دنیا میں تو اس کے ساتھ جب تک مال و دولت تھا کچھ برا تو نہیں ہوا، لیکن اس کی آخرت کا آپ سب کو معلوم ہے. تو ایسے اگر دنیا میں کسی کو مال و دولت مل رہی ہے تو اس کو دیکھ کر کے یہ قطعی نہیں سوچنا ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، اللہ اس کو بہت عطا کر رہا ہے جبکہ وہ نافرمان ہے. یہ تھنکنگ بہت غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے نا. اگر کوئی انسان کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب جو ہے، اس کا جو اعمال کی سزا ہے، وہ سارا کچھ آخرت میں ہی ملنے والی ہے. دنیا کی جو الوژن بول دینا، اس کو دیکھ کر کے ہمیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. خیر، طغوا کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ نے شرکسی کی تھی، ہے نا. اب آیت نمبر 18 پر ہم آتے ہیں تو کیا ہے ہمارا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فَقُلْ پاس کہو، حل کیا ہے، لکا تجھے، الا اس کے، ان تزکا تو پاک ہو جائے، اور اسے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سدھر جاؤ. اب یہاں پہ ذرا پہ آپ غور کریے گا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جا کر کے فرعون کو کہو کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو. اب ذرا اس پر غور کریے گا کہ اللہ نے ڈائریکٹ، جبکہ فرعون جو ہے وہ اتنی گناہ کرتا کہ وہ خود کو خدا مانتا تھا، وہ اتنی قتل کرتا تھا، ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ یہ بول کر کے نہیں بھیجا کہ تم مرے جاؤ گے یا تم مارے جاؤ گے. نو، بہت کام، بہت ہمبل ہو کے کہا گیا کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو، ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہے دعوت دینے کا. اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم قطعی اس کو یہ بول کر کے نہ دعوت دے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے یا اتنا برا ہوگا. نو، ہمیں کسی کو ڈرانا نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو بہت پیار سے دین کی دعوت دینا ہے، بہت ہی پیار سے، ہے نا، بالکل پیار سے سمجھانا ہے، پیار سے دین کی دعوت دینا ہے. تو سب سے پہلے اگر موسیٰ جو کہ اتنا نافرمان، اتنا شرکس تھا،
اس کے پاس جا کر کے اتنے ہمبل سے کہا گیا ہے، اتنے ہمبل ریکویسٹ بولا جائے یا جو بھی، کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ دیکھیے یہ اللہ کا ادب ہے کہ اللہ ایک بار میں ہی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ وارننگ دیتے وارننگ دیتے وارننگ دیتے، پھر جب بندہ شرکسی کرتا ہے تب اس کو سزا سناتے ہیں، اور اگر بندے نے اتنی غلطیوں کے بعد بھی توبہ کر لی تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اتنے رحیم ہے اللہ۔ تو اسلام پہلے محبت اور حکمت کے ساتھ بلاتا ہے نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار جھگڑے سے ہوتا ہے، نو، پہلے محبت اور پہلے حکمت۔ آیت نمبر 19 ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری، إِلَىٰ رَبِّكَ، طرف تیرے رب کی، فَتَخْشَىٰ، پھر تو ڈرے، اور میں تمہیں تمہارے رب کا رستہ دکھاؤں جو تمہارے دل میں خوف ہو، ہے نا۔ یہاں پہ اللہ کے خوف جو ہے وہ انسان کو ایک نا بہتر راستہ بتا دیتا ہے۔ یہاں بہت ہی دوبارہ سے کالم ہو کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور میں تمہیں تمہارے رب کا راستہ دکھاؤں تاکہ تمہارے دل میں ایک خوف پیدا ہو۔ دوبارہ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، نو، رستہ دکھایا جا رہا ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ پھر سے اس پر غور کرے تو کیا ہے، پہلے تو محبت سے کہو، اس کے بعد کو کہو کہ میں تمہیں وہ رستہ دکھاؤں جہاں تمہیں اللہ کا رستہ دکھاؤ، اس بربادی کے رستے سے بچنے کا ذریعہ دکھاؤ تاکہ تمہارے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہو۔ تو یہاں پہ ایک دعوت دینے کا اللہ رب العزت ٹیکنیک بول دیا جائے یا طریقہ بول دیا جائے وہ بھی بتایا جا رہا ہے نا۔ اور کیا ہے اس میں، کی طرف فتخشا، ہاں، تو ڈرنے لگے، روز ہوتا ہے اللہ کا۔ کہاں چلا گیا آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پر اس نے دکھائی اسے آیت نشانی بہت بڑی۔ اب آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے تھرو دکھائی اس فرعون کو، جس میں سے کچھ نشانیوں کی بات کی جائے تو پہلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جو تھے وہ بہت چمکدار چمکتے تھے۔ دوسرا اور سب سے بڑی نشانی کیا تھی کہ جب فرعون نے میجیشین کچھ جادوگروں کو اپنے دربار پہ بلایا تھا، یہ سوچ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر ہے تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا ٹکر دینے کے لیے، تب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تھی اور وہ بہت بڑے کس چیز میں تبدیل ہو گیا تھا، سانپ میں، ہے نا۔ وہ بہت ہی بڑا معجزہ تھا اللہ رب العزت کا۔ تو ایسے بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے فرعون کو دکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ شرکسی کرتے رہا، اس نے نہیں مانا۔ تو دعوت دینے میں اگر پھر سے یہ چیز آ جائے تو کیا تھا، نرمی، اس کے بعد ڈرانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ قرآن دیکھیں گے تو اس میں اتنی نشانیاں موجود ہیں، آپ ان کو دوسروں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ نبا میں نے بتایا تھا، اتنی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہ نشانیاں بتائیں نا جو ان کے آس پاس ہے۔ خیر، یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی، آئی نو بہت لمبا ہو جا رہا ہے، لاسٹ ہے، یہ لاسٹ آیت ہے ہماری، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دکھائے، جیسے ان کا جو لاٹھی تھا اس کا اژدہا بن جانا، سانپ بن جانا۔ سانپ بننے کے بعد کیا ہوا کہ جو جادوگر تھے جو ان کے ٹکر کے لیے آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو واقعی کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی میریکل ہی ہے، تو پھر انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے ان کا میریکل، ہے نا۔ پھر کیا ہوا کہ ہاتھ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چمک اٹھتا تھا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ جب انہوں نے سمندر میں لاٹھی پھینکی تو وہ 2 پارٹ میں بن گیا، رستہ بن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری معجزات اللہ رب العزت نے دکھائے، کیوں؟ تاکہ فرعون جو ہے سچ کو پہچان سکے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوا، پھر بھی اس نے تکبر کیا اور اس چیز کا انکار کیا، اور اس کا جو انجام تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اب بھی اس کی جو باڈی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا، قصے پڑھے ہوں گے تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ پھر موسیٰ کا انجام کیا تھا۔
ہے نا؟ تو یہاں تھی ہماری آیت نمبر 20 تک کی تفسیر، جس میں ہے کہ دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی نشانیاں ہیں، تو ذرا ہم اس پر غور کریں، ذرا ہمیں